آپ ضرور رابطہ رکھیے گا، اور جو آپ کی عمر ہے وہ کم از کم 18 سال ضرور ہونی چاہیے ہمارے پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ جی شاہ صاحب۔ جی شائلہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام، میں نے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ایکچولی اپنے فائنینشلی حالات کے بارے میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمیرہ چودھری۔ اچھا سمیرہ، فائنینشیل اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ فائنینشیل ایڈوائزرز بھی ہیں، تو آپ ان سے بھی ضرور رابطہ رکھیے گا۔ یہاں پہ جو بھی بات شاہ صاحب بتائیں گے وہ جو ان کا علم ہے روحانیت کا، اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ شاہ صاحب سے بات کر لو۔ جی صاحب۔ جی السلام علیکم باجی۔ السلام علیکم جی ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ انگلش اور اردو؟ قرضوں سے جان نہیں چھوٹتی، اور کیا کہتے ہیں مطلب جو آتی انکم وہ پہلے ہی سے خرچ ہو جاتی ہے، اس لیے I can't hear you باجی۔ باجی I can't hear you، آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ہیلو، ہاں جی اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے پہلے سے۔ ہاں جی، بس وہ فائنینشلی حالات ٹھیک ہو جائیں اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ فائنینشیل، اچھا یہ مجھے بتائیں کہ قرضوں سے قرضوں کا، اچھا نام آپ نے بتایا سمیرہ نا؟ ہاں جی۔ اچھا دوسری چیز یہ مجھے بتائیں، آر یو ورکنگ؟ نہیں، ہسبینڈ ورکنگ، فل ٹائم ورکنگ ہے۔ اچھا ڈو یو انٹینڈ ٹو ورک؟ ہاں جی، آپ کا کوئی ارادہ ہے کام کرنے کا کہیں؟ کوشش کر رہی ہوں لیکن ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں بیٹھ نہیں رہی بات نا، ٹھیک ہے، کیونکہ جھلک ہے کہ کوشش کر رہے ہیں، بات بیٹھ نہیں رہی، ٹھیک ہے بٹھا دیتے ہیں۔ شور بہت آ رہا ہے پیچھے سے باجی۔ ہلو، اوکے ایک سیکنڈ، میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ہاں اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے جی باجی۔ اچھا اب ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں یہ بتا دوں کہ آپ کی نوکری ایکسپیکٹڈ ہے ود ان 50 days from now، 50 دن کے اندر اندر۔ اوکے، یہ کہیں نہ کہیں پارٹ ٹائم لگ جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات بن جائے، تو یہ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ میں اس طرح کی بات کرتا نہیں، لیکن جو جھلک ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ جھلک ہے 51 دن کے اندر نا کہیں سے آپ کو بلایا ضرور جائے گا۔ یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان میں دکانیں وغیرہ ہیں؟ میری مطلب پیرنٹس کی سائڈ پہ ہیں، لیکن ہسبینڈ کی سائڈ پہ نہیں۔ ہاں دیکھیں، میں آپ کو جو جھلک ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں، پھر میں پروف بھی کرتا ہوں کہ میری بات غلط نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اس طرح کی بنے، تو لیکن سوچئے گا اور کر لیں، کیونکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نوکری کر لی جائے۔ اچھا ہسبینڈ کا نام بتا سکیں گے پلیز؟ ہسبینڈ کا نام ضیاء الدین چودھری۔ سوری؟ ضیاء الدین چودھری۔ ضیاء الدین چودھری۔ اچھا ایک کام اب کریں، جی دیکھیں میں ایک بڑا روحانی بات بتاتا ہوں کہ جو رزق ہے نا گھر میں، پیسہ، یہ عورت کے پیر سے آتا ہے، آدمی سے نہیں آتا، جی ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیر اتنا اچھا یا برا ہے کہ وہ نہیں آ رہا۔ چیز یہ ہے کہ جب تک وہ آدمی آپ کو دے گا نہیں، اپنا شریک نہیں بنائے گا، تو وہ بات بیٹھتی نہیں ہے روحانیت میں۔ میں صوفیزم کی بات کر رہا ہوں، تصوف کی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ شوہر آپ کو خرچہ وغیرہ دیتے ہیں؟ ایکچولی خرچہ آنے سے پہلے تو خرچ ہو جاتا ہے، آج کل آپ کو پتا یہاں تک کارڈ یوز ہوتے ہیں گھر میں، تو اب ایک کام کریں کہ خرچہ ہونے سے پہلے آپ کو بھلے 5 پاؤنڈ دے دیں، مگر دے دیں۔ ہاں یہ بڑی یہ سمجھ لیں کہ اذن جاری کرنا ہے، یہ بڑا حکم نامہ ہوتا ہے۔ روحانیت بہت عجیب سی چیز ہے۔ ایک عام آدمی، وہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے، اب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آدمی کی عقل سے بالا تر بات ہے یہ، صحیح، جو آپ نے اب لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ روحانیت کس کو کہتے ہیں نا، ابھی تو اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام کریں کہ یہ کام کریں، باقی پڑھنے کو بتا رہا ہوں، لکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے 300 دفعہ، 300 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورہ رحمان 1 دفعہ، سورۃ رحمان 1 دفعہ۔ کوشش کریں کہ نماز پابندی سے پڑھیں، اور نماز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا رضا کو 308 دفعہ۔ اس میں 3 سے 4 منٹ لگیں گے یا رضا کو پڑھنے میں۔
یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، ٹھیک ہے نا؟ پورا نہیں سمجھ لگ رہی، یا رزاق کو 308 دفعہ، 308 308 دفعہ پڑھنا ہے، یا رزاق کو. اور یہ 3 چیزیں کر لیں. اور باقی یہ کہ آپ نے اسم جو اس کے ساتھ چلانا ہے آیت کے ساتھ. اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کے شوہر کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں کہیں پہ، کسی کو دے رکھے ہیں؟ ایکچولی وہ تو بہت پرانی تھی اسٹوری کہ دے رکھے ہیں، لیکن وہ دے دیتے ہیں تو پھر واپس ہمیں ملتے باجی آواز نہیں آ رہی، کبھی ڈسٹربنس بہت ہے پیچھے سے. ایکچولی جب بھی وہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں ملتے ہمیں، اور ہاں، وہ پھر پیسے اللہ پھنسے ہوئے ہیں نا، چھوڑ دیتے دیکھیں. ہیں کہ وہ ہمارے ہی نہیں تھے. ہاں بس وہ چیز یہ کہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں نا کہیں. جی ہاں دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی بتا نہیں سکتا تھا. اب ایک کام کریں، اس کے ساتھ جو سورہ رحمان کے ساتھ اسم چلانا یا ذوالجلال والاکرام 1100 دفعہ. یہ ایک نماز کے ساتھ یہ سارا کچھ پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ اسم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ پہلے پڑھیں گے، پھر سورہ رحمان پڑھیں گی اس کے فوراً بعد، پھر یا ذوالجلال والاکرام 1100 دفعہ. یہ اس کے عدد ہے. اوکے. اس سے جو پسے ہوئے پیسے ہیں نا، یہ تقریباً آپ کو رزلٹ تھوڑے دن میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پیسے جو ہے نا گھوم پھر کے واپس بھلے ٹکڑوں میں آنا شروع ہو جائیں مگر آ جائیں گے. باقی یہ کہ یا رزاقو جو ہے نا یہ ہر نماز کے ساتھ 308 دفعہ ہر نماز کے ساتھ. جی یہ کرنا شروع کر دیں. اور یہ اس کو کہتے ہیں چلہ کشی. یہ چلہ بتا رہا ہوں 40 ڈیز کا، کیونکہ بسم اللہ کا وظیفہ ہو جائے گا 12,000 ہو جائیں گے 300 کے حساب سے 3012. تو یہ 12 چلہ بتا رہا ہوں ان دونوں چیزوں کا. اور پھر ختم کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دے دیں، پھر دوبارہ سٹارٹ کر دیں. یہ 40 ڈیز پڑھنا ہے یہ سارا کچھ؟ یہ 40 ڈیز ہے. چلہ ہے نا 40 سے چلہ آتا ہے، تو چلہ جو ہے 40 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں قرضوں سے پھر جان چھوٹ جائے گی؟ جی انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کرے گا. دیکھیں میں قرضوں کا، دیکھیں باجی قرضوں کا یہ ہے کہ جب آپ پیسے لیتے ہیں تو اس وقت تو آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا. میں آپ کو بالکل تصوف کے حوالے سے روحانیت والی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے قرضے لیے تھے اس وقت اللہ کو یاد نہیں کیا. اب چکانے کی باری آئی ہے تو آپ اللہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ہر حالت میں آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. تو یہ کریں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. کیونکہ سچویشن مجھے پتا ہے کافی از گون بیڈ ٹو ورس، اور خاص طور پہ یہ مارچ سے زیادہ خراب ہوئی ہے اب تک. ایکچولی کافی یہ تو 10 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. ہاں لیکن مارچ سے اب تک آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ چیزیں جو ہے نا آپ کے لیے have gone bad to worse. یہ نیور اینڈنگ نظر آ رہا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ روحانیت میں نیور اینڈنگ کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے وہ ہر حالت میں. دیکھیں روحانیت جو ہے نا پانی کی طرح چلتی ہے، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. یہ کلام الہی ہے، یہ چاروں چیزوں پہ چلتی ہے، پانی، آب اور جو خاکی جستی جو بھی ہیں چاروں فارمیشنز میں چلتی ہے یہ. اور یہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گی. اور 40 دن کے بعد یہ رزاق کو ہر نماز کے ساتھ ایسے کنٹینیوس رکھنا ہے؟ یہ یا رزاق کو جو ہے یہ تو 40 دن کا نہیں ہے، یہ تو پکا پڑھتے ہی رہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت رکھے. اور اگر اس کو زیادہ افیکٹو کرنا ہے تو عشاء کی نماز پہ جب پڑھیں نا 308 دفعہ تو ایک روٹی لے کے اس کے اوپر دم کر کے پورے گھر کو کھلائیں. ہاں یعنی کہ سب فیملی ممبرز کو کھلاؤں؟ ہاں سب فیملی ممبرز کو کھلا دیں، کوئی وہ نہیں ہے. دم کی روٹی ہے، اس سے رزق میں وسعت ہوگی، جو کمانے نکلیں گے نا اس میں برکت پیدا ہوگی. دیکھیں اگر اسی پیسے میں برکت آ جائے تو چیزیں سنبھل جائیں گی. برکت نہیں ہے نا ابھی گھر میں. ہاں جی وہی مطلب آتے بعد میں خرچہ پہلے ہو جاتا ہے. جی اور پھر یہ کہ گھر میں کچن میں جو ہے زیادہ تر سامان ختم ہوا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ برکت نہیں ہے نا. ہاں جی. ہاں اور ایک کام کریں کہ اگر کر سکیں یہ کہ باجی پاکستان میں آٹا تقسیم کرا دیں. آٹا تقسیم کرا جیسے دیں؟ کہ ایک اشرفی برانڈ کی بوری یا کوئی اس طرح کی نا 5-1 کلو آٹا لے کے کسی سے کہہ کے 300-400-500 روپے کی آئے گی جو بھی ہے وہ کر کے نا کسی غریب کو جو ہے نا غریبوں کو دلوا دیا کریں مہینے میں ایک دفعہ. اوکے.
کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں آٹا جو ہے نا گندم زمین سے اگی ہوئی چیز ہے، اس کا صدقہ بہت افیکٹو ہوتا ہے،